سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اشوک جی اور بہت مبارک گیتانجلی کہ آپ نے مجھ کو اس کے لیے یاد کیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت ایک چیلنج ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہندی پڑھی مگر بیچ میں بالکل نہیں پڑھی. تو ایک طرح سے میں ہندی والی بھی ہوں اور اردو والی بھی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں زبانوں میں بہت ہم آہنگی ہے. اس لیے ایک زبان دوسری زبان کا ایک بہت ہی خوبصورت ملن ہے. اور میں نے جس وقت جو پیسج چوز کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ کرشنا سوپتی ہمارے ساتھ وہ تھیں جب دل و دانش ہو رہا تھا، اور اس میں کرشنا سوپتی کے کتاب بھی ان کے نام ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے. اور یہ جو میں نے پورشن چوز کیا اس میں کرشنا سوپتی جو ہیں وہ ہر طرف چھائی ہوئی ہیں، اور بہت سے ایسے لیکھک ہیں جن کے ساتھ ہم تھوڑا بہت جن کو جانتے ہیں اور اپنی زندگی سنوارتے ہیں اسی لیے کہ ہم ان کے لیکھوں کو جانتے ہیں اور ان سے ہم بہت ہی کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ میں پیسج پڑھ رہی ہوں. واگا آ گئے تو گاتھا ڈرامہ اور کتھا پارٹیشن. چھوٹی ہوتی عورت کا یہ کارنامہ ہے کہ ہر کہانی ہوتی ہی پارٹیشن سٹوری. پیار، محبت، حسرت، حوصلہ، درد، بچھو، خوف، کٹائی، ظاہر میں حاضر نہیں تو فضا میں روحیں ہیں پھرتی یا بیٹھتی، کیونکہ ایک لائن میں لیکھک آ کر بیٹھتے ہیں. اور جیسے فارمل ڈنرز پر ہر شخص کے آگے اس کے نام کا کارڈ رکھا ہوتا ہے، یہاں بھی لگے ہیں. بھیشم سانی، بلونت سنگھ، جوگندر پال، منٹو، راہی معصوم رضا، شانی انتظار حسین، کرشنا سوپتی، خوشونت سنگھ، رامانند ساگر، منظور احتشام، راجندر سنگھ بیدی، اتنے کے گنتے رہ جاؤ. اغل بغل سے ایکٹر ان پر نٹ نٹنی کی طرح اپنے جسم بل کھاتے جھکاتے سامنے پڑی لائنوں کو پڑھ دیتے ہیں. موہن راکیش کا گنی اپنے ملبے پر بیٹھتا ہے. ادھر انتظار صاحب بیٹھے ہیں بستی لکھتے، من میں رنج بھرے کہ ہم جوان خون تو ہجرت پہ نکلے تھے کہ ہمارے لیے نیا شتج کھل گیا. ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، کوئی اپنا وطن چھوڑ دینے کو تھوڑے کہ دبائی کو ہمیشہ کے لیے پیٹھ دکھا دو. کیا تم جانتے تھے کہ اب نظر ادھر کی تو ادھر سے پھر گئی اور ہمارے لوٹنے کے راستے بند. مولانا ایکٹر ان کے پنوں سے پڑھتا ہے، ظلم تو ہم سب ہی نے کیے ہیں، ظلم تو ہم سب ہی نے کیے ہیں، غیروں نے بھی اور اپنوں نے بھی. میں اندر سے خالی خالی، باہر سے بیزار، شہر میں بھٹکتا پھرتا ہوں. کوئی اداکارہ پنا کھول کے پڑھتی ہے، انتظار صاحب اسے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ان کے کاندھے پہ تھپ تھپ کر کے ان کے لکھے شبد انہیں سناتی جاتی ہے جیسے اس کے ہوں. اور انتظار صاحب پاٹھک ہیں. گلیاں، چڑیاں اور پیڑ نہ پہچانے تو دکھ ہوتا ہے، پہچان لے تو طبیعت اداس ہوتی ہے. تو نیم کے پیڑ کو تلاش کرتا پھرتا ہے. انتظار صاحب اداسی سے کہتے ہیں، یہاں صورت یہ ہے کہ نیم، املی، آم، پیپل سب مجھے دیکھ کر انجانے بن جاتے ہیں. اس طرف زندگی نامہ کے پنے پھڑ پھڑ آواز کرتے ہیں اور ایک ایکٹر رک کر دیکھنے لگتی ہے، پر کھلا قلم ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور سیاہی سوکھی نہیں. وہ اس کو چلاتی ہوئی زندگی نامہ سے گجرات ہندوستان سے گجرات پاکستان تک ریکھا کھینچتی ہیں اور آگے بھی بناتی جاتی ہیں، جیسے نئے بارڈر بناتی ہیں جو لانگتی جائیں گی اور اس لیے کبھی بند نہیں ہوتا اور نہ ہوگا. ایک کردار وسمت ہو کر ان کے سنگ سنگ چلتی ہے اور بالکل دھیمی سومیا آواز میں کہتی ہے کتاب کھول کے، ہند راؤ کے بیٹے تھے 4، سیو، تیو، دھیو، چوتھے کا نام کیوں لوں؟ وہ دلت کا کچرا اٹھانے کو رہے. اسلام الدین کے بھی بیٹے تھے 4، عرب،
पठान, तुर्क, मुगल। दूसरे किरदार सुनकर इधर उधर से घिरे आते हैं, जैसे ये किसी खेल की आवाजें हैं जिसमें तरह तरह से शब्दों को जोड़ा बांटा जा सकता है। और अब आप सुनिए, एक संग अलग, एक पर एक, दो खेमों में अजीब नाटकीय ढंग से उठते, नाचते, मचलते ठहरते हैं, मानो आजमा रहे हैं कि हम किसी जोड़ जमाव में सबसे हसीन तरीन। आवाज आई, तुम्हारी आवाज ही क्यों, मेरी क्यों नहीं? अगर मेरी नहीं तो तेरी नहीं, तेरी नहीं तो किसी की नहीं। कृष्णा सोपती कलम से रेखा खींच रही हैं, याद से पंक्तियां जोड़ती हैं। सभी एक दूसरे के शोर को फोड़ने लगे, गलों से अपनी आवाज को गोंठने लगे। नया बॉर्डर नई लांग, नया बॉर्डर नई लांग। तभी तो टोबा टेक सिंह का भीषण कलाबाजी लगाता आता है और हर कलाबाजी पर सटासट कोई सिक्योरिटी गार्ड उस पर छर्रा बरसाता है और लाल रंग की पतली सी धार उसके तन से फूटती है और उसके चकराते चक्करों के साथ मेख पर लाल वित्रों के हवाई फव्वारे बनाती जाती है। कोई हंस पड़ता है, कोई डर के थरथर कांपने लगता है। भीषण सिंह को उनका उसे यूं देखना रास आता है और वो शो ऑफ अंदाज में हवा में और पैंथरे लगाता है, जिस पर छर्रे उसमें से और लाल वृत्त फुटाते हैं और वो सुनाने लगता है, ओपर दी गुड़गुड़ दी एंक्स दी ध्याना दी मूंग मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। एक्टर्स खुश होके उसके साथ साथ बोलियां लगाते हैं, ओपर दी गुड़गुड़ दी एंक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। ओपर दी गुड़गुड़ दी एंक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। इस पर मजमे में लाल फव्वारों के साथ हंसी के फुहारे भी भवराते हैं। तभी घोषणा होती है कि ये वाघा है, शोर बंद। सब ठिठक जाते हैं, शांति से बैठ जाइए। लेखक अपनी कुर्सी पर बुत बन जाते हैं और एक्टर्स जिस ढब में थे उसी में पथरा जाते हैं। भीषण सिंह भी एक हाथ कान पर लगाए, दूसरा आंख पर, आवाज को गौर से देखने की मुद्रा में आ जाता है और फिर संजीदगी से पूछता है, फजलदीन, टोबा टेक सिंह कहाँ है? मंटो धीमे स्वर में कहते हैं, कहाँ है? वहीं है जहां था। भीषण सिंह उछलता है, पर आवाज संजीदा हो जाती है और हवा में गूंजते ये वाघा है में दब जाती है। अचानक खूब सारे लोग, कुछ सजे धजे, कुछ गांव वाले और बहुतेरे मिलिट्री लिबास में सामने दौड़ते आते हैं। लेखकों के नीचे से कुर्सियां खींच देते हैं और उनके कलम जेब में रखकर बंदूक या तलवार उछालकर आगे तान लेते हैं। लेखक देर में समझ पाते हैं कि उनके नीचे से कुर्सी खिसक गई, इसलिए कुछ देर उसी तरह बैठे रहते हैं जैसे कुर्सी पर। बहुत बहुत शुक्रिया।